کون کہتا ہے کہ آپ حضرت حسین کی فضیلت کا اعتراف نہ کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں نواسے حضرت حسن اور حسین کی طرف دیکھتے ہوئے جو جملہ فرماتے ہیں، ان جملہ پر ذرا غور کیجئے گا۔ ہما ریحنتایا من الدنیا، میرے صحابیوں یہ دونوں میرے نواسے میرے دنیا کے پھول ہیں، ان سے خوشبو حاصل کرو، ان کو مرجھانے نہ دو۔ نبی اکرم کا یہ قول خود ہمیں بتا رہا ہے کہ آپ نے انہیں دنیا کا پھول کہا ہے، پھولوں سے خوشبو حاصل کی جاتی ہے، یعنی یہ دونوں میرے نواسے دنیا کے لیے خوشبو اور اپنی خوشبو سے یہ دنیا کو معطر کریں گے۔ جو حادثہ آج ہم جو سینہ ٹھوکتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، جو گریبان چاک کر کے ہم جو ماتم کر کے اپنے سینے کو ٹھوکتے ہیں، اس کی طرف بھی آپ نے اشارہ کیا۔ اللہ کے نبی خطبہ دے رہے ہیں، ممبر پر کھڑے ہیں اور حضرت حسن بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی خطبہ دیتے دیتے آپ کی نظر حضرت حسن پر پڑتی ہے، پھر آپ جو جملہ فرماتے ہیں اس پر ذرا غور کیجئے گا۔ کہتے ہیں میرے صحابیوں، یہ جو میرا چھوٹا سا نواسہ دیکھ رہے ہو تم جو بیٹھا ہے، حسن، حضرت حسین تو اور چھوٹے تھے، ابنی ھذا سید، یہ جو چھوٹا سا بچہ تم دیکھ رہے ہو یہ جو بیٹھا ہے، ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا ہے۔ نواسے کو اپنا بیٹا کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول، ابنی یہ میرا بیٹا ہے، ھذا سید، اور یہ دنیا کا سردار ہے، یہ سردار ہے۔ اس کے بعد جملے اللہ کے رسول کے، فَلَعَلَّ اللَّهَ يُصْلِحُ بَيْنَ فِئَتَيْنِ من المسلمین، ان قریب اللہ رب العالمین میرے اس نواسے سے اتنا بڑا کام لے گا، اتنا بڑا کام لے گا کہ مسلمانوں کے دو گروہ میں جان جانے کا، یعنی ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو چکے ہوں گے، میرا یہ نواسہ میری امت کے ان دو گروہ کے درمیان صلح کروائے گا۔ اور دنیا کی نظروں نے دیکھا کہ ادھر حضرت امیر معاویہ اپنی فوج تیار کر رکھے ہوئے ہیں، ادھر حضرت حسن کے ساتھ 7000 مسلمانوں کی تعداد ہے، ادھر امیر معاویہ اپنے آپ کو امیری کے عہدے سے درخواست کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ادھر حضرت حسن کے ساتھ صحابہ امیر معاویہ کو اپنا امیر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، دونوں طرف تنا تنی بڑی ہوئی ہے۔ حضرت حسن کے حکم کا صحابہ انتظار کر رہے ہیں کہ یہ کب حکم دے، یہ کب حکم دے اور ہم جا کر ان پر ٹوٹ پڑے، لیکن درمیان میں ہی حضرت حسن نے اپنی تعمیری کا عہدہ واپس لیتے ہوئے حضرت امیر معاویہ سے صلح کر لی۔ 7000 صحابہ کی یہ تعداد کہنے لگی، حضرت حسن آپ نے صلح کیوں کر لی؟ ہم تو آپ کے ساتھ تھے، پھر آپ نے صلح کیوں کر لی؟ حضرت حسین جو جواب دیتے، حضرت حسن جو جواب دیتے وہ آج بھی لکھا ہوا ہے سنہرے الفاظوں میں، حدیث کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں، کہ لوگو میرے آدمی انہیں مارے، ان کے آدمی ہمیں مارے، ہم ان کی گردن الگ کرے، وہ ہماری گردن الگ کرے، دونوں ہی صورتوں میں میرے نانا کی امت کو نقصان ہوگا، دونوں ہی صورتوں میں میرے نانا کی امت ماری جائے گی، دونوں ہی صورتوں میں میرے نانا کی امت کو نقصان ہوگا، اسی لیے ہم اپنی تعمیر کا عہدہ واپس لیتے ہیں اور حضرت امیر معاویہ سے صلح کرتے ہیں اور حضرت امیر معاویہ کو اپنا امیر مانتے ہیں۔ یہ دنیا کی نظروں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول کی پیشین گوئی کو برقرار کر کے زندہ کر کے حضرت حسن نے دکھلایا۔ ماتم مردوں کا ہوتا ہے، زندوں کا نہیں ہوتا۔ حضرت حسین کا ماتم، لا تقولوا لمن یختلف فی سبیل اللہ ابواب، جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے تم ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں شعور نہیں ہے، تم جانتے نہیں کہ وہ کہاں زندہ ہیں، لیکن بس ایمان رکھنا ہے کہ وہ زندہ ہیں۔ کہاں زندہ ہے، کیسے زندہ ہے، اس کا ہمیں علم نہیں ہے،
بس ایمان رکھنا ہے۔ حضرت جبرائیل اللہ کے رسول کے پاس وہی لے کر آتے تھے تو صرف اللہ کے رسول کو دکھتے تھے، صحابہ کو نہیں دکھتے تھے، لیکن صحابہ کا ایمان تھا کہ نہیں، آتے ہیں جبرائیل، آتے ہیں جبرائیل، جاتے ہیں جبرائیل، ہیں ہمیں نہیں دکھتے ہیں، یہ صحابہ کا ایمان تھا۔ اسی طرح ہمیں بھی ایمان رکھنا ہے کہ شہید زندہ ہوتا ہے، کہاں زندہ ہے، کیسے زندہ ہے، اس کی زندگی پہ تبصرے ہم نہیں کر سکتے، ہماری نظروں میں اتنی طاقت نہیں ہے، بس ایمان رکھنا ہے۔ شہید زندہ ہوتا ہے، اس پر تو قانون لاگو ہوتا ہے۔ شاید آپ کو معلوم نہیں، جب غزوہ احد کے اندر جب 70 صحابہ شہید ہو گئے، جب 70 صحابہ شہید ہو گئے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ 70 کے 70 صحابہ کو دفن کیا جائے گا۔ پھر اللہ کے رسول حکم دیتے ہیں وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بِدِمَائِهِمْ، میرے صحابیوں، جو جس صحابی کے کپڑے میں جیسا خون لگا ہوا ہے، انہی کپڑوں کو انہی کے خون میں ان کو دفن کرو، یعنی دھلا نہیں جائے گا، خون کو صاف نہیں کیا جائے گا، جو کپڑے میں جس کا خون جیسا کپڑے میں لگا ہوا ہے لگا رہنے تو ویسے ہی دفن کرو۔ اللہ کے نبی بولتے ہیں ان کے کپڑوں میں جیسا خون لگا ہے ان کو ویسے ہی دفن کر دو۔ صحابہ ویسے ہی کر رہے ہیں جیسے اللہ کے نبی بول رہے ہیں۔ پھر صحابہ کو اللہ کے نبی حکم دیتے ہیں وَلَمْ يُغَسَّلُوا، میرے صحابیوں ان کو غسل نہیں دیا جائے گا، ان کو بنا غسل کے دفن کرو، ان کو نہلا نہیں جائے گا، یعنی غسل نہیں دیا جائے گا، ان کو بنا غسل کے دفن کرو، ان کو بنا غسل کے دفن کر دو۔ صحابہ بھی پشو پیش میں لگے ہوئے کہ ابھی ایسے کیسے دفن کر دیں، ابھی ان کی جنازے کی نماز بھی تو پڑھی جائے گی۔ اللہ کے رسول نے صحابہ کی نظروں کو پہچان لیا، پھر اللہ کے نبی فوراً حکم دیتے ہیں وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَيْهِمْ، نماز جنازہ کا انتظار نہ کرو، ان کو بنا نماز جنازہ کے دفن کر دو، کیونکہ نماز جنازہ مردے کی ہوتی ہے، میت کی ہوتی ہے، لیکن شہید مردہ نہیں ہوتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، شہید کی زندگی اس حدیث سے پتہ چلتا ہے ہمیں کہ کیا شہید کی زندگی ہوتی ہے، لیکن اس کی زندگی کے تبصرے ہم نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ ہی کو معلوم ہے کہ وہ کہاں زندہ ہے، وہ اللہ ہی کو معلوم ہے، وہ اللہ ہی جانتا ہے، اسی لیے اس شہید کی زندگی کے تبصرے ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی خود یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن جب اللہ مجھے اجازت دے تو میری تمنا یہ ہوگی کہ میں دنیا میں آؤں، ایک لشکر کے ساتھ جنگ لڑوں، لڑ کر شہید کر دیا جاؤں، پھر اللہ مجھ سے پوچھے، پھر میں دنیا میں آنے کی تمنا کروں، جنگ لڑوں، لڑ کے شہید کر دیا جاؤں، پھر اللہ مجھ سے پوچھے، پھر میں جنت میں جانے کی بجائے پھر سے دنیا میں آؤں اور جنگ لڑوں، لڑ کے شہید کر دیا جاؤں، کیونکہ جب جنت میں اللہ نے شہید کا جو مقام اور درجہ رکھا ہے، جب شہید اپنی آنکھوں سے اس مقام کو دیکھے گا تو اس کو یقین نہیں آئے گا، وہ بار بار اس دنیا میں آنے کی خواہش کرے گا، لیکن دنیا میں بھیجا نہیں جائے گا، کیونکہ اللہ کے پاس جو روح چلی جاتی ہے وہ واپس نہیں آتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جنگ بدر میں 14 صحابہ شہید ہو گئے، اللہ کے رسول نے ان کو دفن کیا، لیکن اللہ کے رسول نے ان کا کبھی ماتم نہیں کیا۔ ان 70 کے 70 صحابہ کو دفن کیا، لیکن اللہ کے رسول نے کبھی دفن نہیں کیا۔ اللہ کے رسول نے کبھی کسی کا ماتم نہیں کیا، ان کو ویسے ہی دفن کیا، لیکن ان کا ماتم نہیں کیا، نہ تو ان کا کوئی تعزیہ نکالا گیا۔ اللہ کے رسول، میرے پیارے ساتھیوں، آج جو خرافاتیں ہمارے سماج میں پھیل رہی ہیں، جو تعزیے بنائے جا رہے ہیں، اپنی ماں بہنوں کو بے پردہ کیا جا رہا ہے، آج ان خرافاتوں کے ہم دور نہیں ہیں۔ آج ڈھول بج رہے ہیں، حسین کے نام پر ڈھول بجائے جا رہے ہیں، نبی کے نام پر ڈی جے بجائے جا رہے ہیں، ماتم کیا جا رہا ہے، تعزیے نکالے جا رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ جتنی بھی خرافاتیں پھیل گئی ہیں وہ
खुराफातों के बारे में अहले सुन्नत जमात के हमारे प्यारे मौलवी, अहले सुन्नत जमात के जो मौलवी हैं आपके, उनकी जबान से आप बयान सुन लो। आला हजरत साहब का भी, आला हजरत अहमद रजा खान साहब का भी आप फतवा सुन लो कि एक मौलवी साहब ने भी उनका फतवा दिया है। सरशार है, ढोल बजाने वालों, माए मुहर्रम के अंदर सवारियां निकालने वालों, अपनी औरतों को बेपर्दा घुमाने के लिए निकालने वालों, अपने मजहब और मसलक का मजाक उड़ाने का दूसरों को मौका देने वालों, अल्लाहु अकबर। आप जरा देखो तो सही वो मैदान जिसके अंदर शहादत के बाद तुम ढोल बजाने की दास्तानें ढूंढते हो। भंगड़ियों का हमसे कोई ताल्लुक नहीं, ये हम हमारी सुन्नियत को बदनाम कर रहे हैं और खाते पीते मौज करते हैं और बोलते हैं ये सुन्नी सारे ये करते हैं। इनको क्या पता सुन्नी क्या होता है, उनको कुछ भी नहीं पता होता है, ये अपनी मस्ती में मस्त होते हैं। बाद लोग मज़ारात में भी चादरें ले जाते हैं तो ढोल बजाते हुए जाते हैं, ये भी जायज़ नहीं कि शहादत के बाद तो यजीदियों ने खुशियां मनाई थी, ये कौन से ढोल बजा के गम मना रहे हैं। ताजिए निकाले जाते हैं, ताजियों पे बार बार बोला जा रहा है बोलिए बोलिए। मैंने कहा था मैं बोलूंगा, मेरा काम हक बोलना है, मानना नहीं मानना आपकी जिम्मेदारी है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, महबूब फरमा दीजिए मेरा काम था पहुंचा देना, मैंने जो कुछ था मेरे को रब की तरफ से आया मैंने पहुंचा दिया, अब मानना नहीं मानना आपकी जिम्मेदारी। ये ताजिया अगर इस्लाम की हिस्सा होता तो इसको इमाम ज़ैनुल आबिदीन सबसे पहले निकालते, इमाम बाकर निकालते, इमाम जाफर निकालते, इमाम अली रज़ा निकालते, इमाम मूसा रज़ा निकालते, इमाम कासिम निकालते। किसी इमाम ने ताजिया नहीं निकाला, कोई तारीख कोई माइक कलाल साबित नहीं कर सकता कि किसी इमाम ने निकाला है। हमारे यहाँ तो शिया हजरात इतने जोर से मातम नहीं करते हैं जितना सुन्नी भाई करते हैं, इन्हीं के जुलूस निकलते हैं। मैंने फतावा रिजविया खोल खोल के दिखाई, अहमद रजा खान साहब का फतवा है, अहमद रजा खान साहब का फतवा है कि ताजिया बनाना हराम, ताजिया बनाकर सड़कों पर ले जाना हराम, उसके नीचे से बीमारी की शिफा की उम्मीद लेकर गुजरना हराम। मैंने कहा तुम्हारे इमाम ने मना किया, तुम क्यों नहीं मानते। एक मौलवी बेचारा सुन्नी था, उसने भी कहा मौलवी जर्जी जो कह रहे हैं वो ठीक ही कह रहे हैं, हमारे इमाम ने मना किया है, आला हजरत साहब ने मना किया है। दूसरे दिन पता चला उसी मौलवी के खिलाफ पंपलेट छप गए कि वहाबी हो गया, ये अहले हदीस हो गया, इससे रिश्ता नाता तोड़ लिया जाए। लो तुम्हें तो अपने इमाम की बात भी सुनना गवारा नहीं।